الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها صدق الله مولانا العظیم وصلوا علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ و عطرتہ اجمعین۔ سورہ شمس میں آیت نمبر 11 سے ذکر ہے قوم سمود کی سرکشی کا، اور ایک مثال دے کے اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ کریم کی ذات کو یا اس کے رسول کو جب کوئی چیلنج کرتا ہے اللہ پاک اسے کبھی بھی معاف نہیں کرتے، اور جتنی بھی بڑی طاقت ہو وہ اللہ کریم کی ذات کے سامنے نہیں ٹھہر سکتی۔ بہت بڑی طاقت تھی قوم سمود، اور حال یہ تھا کہ یہ پتھر گھڑ گھڑ کے محل تعمیر کرتے، پہاڑوں کے اندر بڑی بڑی غاریں بنا کے اندر محلات بنا لیے، اور جب صالح علیہ السلام سمجھانے کی کوشش کرتے تو جواب میں کہتے کہ جب تیرا عذاب آئے گا تو ہم تو اپنے محلوں میں چلے جائیں گے۔ اللہ کی ذات نے جب وہ منظر دکھایا تو اس کو بیان کیا گیا، کذبت ثمود بطغواها، جھٹلا دیا قوم سمود نے اپنے پیغمبر کو اپنی سرکشی کے باعث، بطغواها، اپنی سرکشی کی وجہ سے، سرکش قوم، بہت سمجھانے کی کوشش کی، بہت سمجھایا، بار بار کہا، لیکن وہ شکی اور بدبخت تھے۔ اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بدبخت، اب اس کا نام تھا قدار بن سالف۔ یہ وہ شخص تھا کہ جب صالح علیہ السلام نے قوم کو اکٹھا کیا، پیغام دیا، تو اسی نے پہلے کھڑے ہو کے کہا جناب ہم مانتے ہیں آپ کو، لیکن یہ جو سامنے پتھر ہے نا، اس پتھر میں سے ایک گابن اونٹنی نکلے اور وہ ہمارے سامنے بچہ جان دے، اب ہم کلمہ پڑھ لیں گے۔ ساری قوم نے اس کے بات پہ لبیک کہا۔ آپ نے فرمایا سوچ لو، انہوں نے کہا جی بالکل ایسا ہی ہو۔ کھونڈی مبارک سے آپ نے اشارہ کیا، اللہ کے حکم سے پتھر شک ہوا، اس میں سے اونٹنی نکلی اور اس نے اسی وقت میں ہم بچہ جان دیا۔ لیکن یہ جن پر بدبختی جن کے مقدر میں لکھی ہوئی تھی، وہ طرح طرح کی باتیں بناتے ہوئے چلے گئے۔ آپ نے فرمایا اب ایک بات یاد رکھنا کہ یہ اللہ کی مہمان ہے، اونٹنی بھی اور اس کا بچہ بھی، تمہارے گھاٹ پر اس کے پانی پینے کا ایک وقت ہوگا، جب یہ پانی پینے کے لیے آئے گی تو کوئی اور جانور پانی نہیں پیے گا، یہ یاد رکھنا۔ جس دن تم نے اس کے پینے کی جگہ یا گھاٹ پر اپنے جانور چھوڑے یا اس کے ساتھ تم نے کسی قسم کی کوئی حرکت کی، اللہ کا عذاب آ جائے۔ اس نے قدار بن سالف نے اس نے آگے بڑھا اور اس نے اگلے ہی دن اپنی تیز دھار آلے سے اس اونٹنی کی چاروں کونچیں کاٹ دی۔ بس کیونکہ قوم اس کا ساتھ دے رہی تھی اس امر میں، اگرچہ قوم میں سے کوئی آگے نہیں بڑھا، ایک قدار بن سالف۔ اب یہاں بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ برے کو سمجھانا بہت ضروری ہے، پھر قوم بچ جاتی ہے۔ اگر قوم برے کو برا نہ کہے تو پوری قوم شکار ہوتی۔ وہ اس کے ساتھ نہیں تھے، وہ اکیلا تھا، لیکن اس کی تائید میں تھے، اسے روکا بھی نہیں تھا کہ تو ایسا نہ کر، تو ساری کی ساری قوم پر اللہ کا عذاب آیا اور سب کے سب اس گرفت کا شکار ہوئے اور اوندے منہ گرے اور اس طرح ہو گئے جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا۔ فرمایا یہ قدار بن سالف جو ہے یہ کیا تھا، قرآن عظیم نے اس کا ذکر کیا، اذ انبعث اشقاها، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بدبخت۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام سے پوچھا اتدری من اشقى الاولین، کیا تمہیں پتہ ہے کہ پہلوں میں سے سب سے بڑا، جو ہم سے پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان میں سے سب سے بڑا بدبخت کون تھا؟ تو سیدنا علی شیر خدا نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، یا رسول اللہ یا اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں۔ سرکار نے فرمایا قدار بن سالف، یہ پچھلی قوموں میں سے سب سے بڑا بدبخت تھا جس نے اللہ کے معجزے کو چیلنج کیا۔ پھر سرکار نے سوال فرمایا
اتدری من اشکل آخرین، علی کیا تمہیں یہ پتہ ہے کہ ہماری قوم میں یعنی آخرین میں سب سے بڑا بدبخت کون ہوگا؟ پھر یہی جواب تھا اللہ و رسول عالم، اے اللہ کے رسول آپ اور آپ کا رب ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا قاتلوں کا یا علی، اے علی وہ جو تجھے قتل کرے گا وہ سب سے بڑا بدبخت ہوگا، جو تجھے قتل کرے گا وہ، یہ ایک مقام پہ حضور نے ارشاد فرمایا۔ تو کہا ازم بآسا اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بدبخت۔ اب جس کو قرآن بڑا بدبخت کہے اس کی بدبختی کا عالم کیا ہو؟ قال فقال لهم رسول اللہ، تو کہا انہیں اللہ کے رسول نے خبردار رہنا ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی سے، وسقیاہا، اور اس کے پانی کی باری سے۔ جب اس کے پانی کی باری ہو تو تمہارا کوئی جانور نہ آئے، اور اس کا خیال رکھنا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، یہ نشانی ہے، اس کے ساتھ کسی قسم کی حرکت نہ کرنا۔ فکذبوہ فعقروہا، پھر انہوں نے جھٹلایا اللہ کے رسول کے پیغام کو اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم فسواہا، اللہ پاک فرماتے ہیں پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے ان کے اس گناہ عظیم کے باعث۔ یہ سرکشی تھی اللہ کے حکم کی بھی، اور یہ سرکشی تھی اللہ کے رسول کے حکم کی بھی۔ کہا انہوں نے نافرمانی کی، کذب بیانی کی، اللہ پاک نے انہیں برباد کر ڈالا ان کے گناہ عظیم کی وجہ سے۔ فسواہا، اور سب کو خاک میں ملا دیا، پیوند خاک کر دی۔ ولا یخاف عقباہا، پس کوئی ڈر نہیں اللہ کو ان کے تباہ کن انجام کا۔ کیا ہوتا ہے اس کا اللہ کو کوئی ڈر؟ بڑی تگڑی قوم تھی، بڑی طاقت تھی، بڑی قوت تھی، کوئی ان کی طرف بڑھتا نہیں تھا۔ اللہ فرماتا ہے کیا مجھے کوئی ڈر لگا؟ نہیں، اللہ کی ذات وہ ذات ہے جس کو کسی کا کوئی خوف نہیں ہے۔ اللہ کا کریم فرماتا ہے تم سب بھی اگر میری نہیں مانو گے میں تمہیں ختم کر کے اور لے آؤں گا، مجھے اس میں بھی کوئی یار نہیں، میرے لیے یہ بھی کوئی مشکل نہیں ہے۔ کتنی قومیں آئیں نافرمان ہوئیں چلی گئیں، اور آ گئیں اور آ گئیں اور آ گئیں، تم بھی نہیں مانو گے تو اور آ جائے۔ وہ مجبور نہیں ہے، وہ محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، بس اس کا حکم مانو، اس کی اطاعت و فرما برداری میں آؤ، اور جو رسول اس نے اپنی ہدایت کے لیے تمہارے اندر مبعوث فرمائے ان کی کبھی نافرمانی نہ کرنا، تم کامیاب ہو جاؤ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہم صلی وسلم علی حبیبک المکرم وعلی آلہ واصحابہ۔